جہاں تک سوال ہے پوسٹ وومن بینک کا، میں چاہتا ہوں تھوڑا سا اس پہ ایک جملہ دو جملے بتلا دوں کہ یہ ایک بڑی خوشائن بات ہے، یہ یو ای کی ہولڈنگ کمپنی نے لیا ہے، اور یہ بینک کرپٹ ہونے جا رہا تھا کیونکہ اس کی ایکویٹی صاف ہو گئی تھی، 3.2 بلین پر صرف رہ گئی تھی، جبکہ منیمم کیپٹل ریکوائرمنٹ 10 ارب ہے، اور سر کہیے تھینک یو بہت ساری امراتی بردرز. ایگری کری ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں یہ اچھا ہوا، یہ لاس کر رہا تھا اور ہر بار یہ ریفر ہو جاتا تھا، لیکن جو بڑے ادارے ہیں ایس او ایز، اسٹیٹ اون انٹرپرائزز اور ڈسکوز ہیں جس میں ان کو پی آئی بیچنا اے کا ہے، مشکل ہے. میرا دل کہتا ہے، اور آج آپ کے ریکارڈ پہ آپ یہ بات نوٹ کر کے مجھے یاد دلائیے گا کہ پی آئی اے انشاءاللہ چند مہینوں میں پرائیویٹائز ہو جائے گا۔ 4 بولیاں آئی ہیں، فوجی فرٹیلائزر ایک ہے، ایک عارف حبیب ہے، ایک لکی سیمنٹ والے ہیں، تو الاؤ می. پی آئی اے کو صاف کر دیا، مجھے ایک جملہ پلیز بولیں، پی آئی اے کو پی صاف آئی اے کر کو دیا ہے. صاف کر دیا، بیلنس شیٹ صاف کر دی ہے، تمام لاسز جو ہیں وہ ہولڈنگ کمپنی میں لے گئے، اور یہ کمپنی میں 2 نقص تھے جس کی وجہ سے ٹھیک. پچھلے بار کوئی نہیں آیا تھا، اجازت دیں بلین کی ندیم قریشی صاحب. نیگیٹو ایکوٹی ندیم تھی۔ قریشی صاحب کیا ٹماٹروں پہ سبسڈی حکومت کو دینی چاہیے؟ دیکھیں میں آپ سے گزارش کروں جتوئی صاحب، آپ نے بالکل ٹھیک نشاندہی کی۔ ٹماٹر سبزیات اس کی قیمتوں میں اتار چڑھاؤ آتا رہتا ہے۔ بنیادی طور پہ دیکھنا ہم نے یہ ہے کیا حکومت وقت کی کوئی لانگ ٹرم پالیسی ہے۔ ابھی مرزا اختیار بیگ صاحب فرما رہے تھے کاٹن کی بیلز ہماری اتنے سے اتنی ہو گئی۔ بھائی کاٹن کی بیلز کی تو تباہی اس وقت شروع ہوئی تھی 2008 میں، جب شوگر مافیا کو، شوگر انڈسٹری کے لوگوں کو، میں مافیا اس لیے کہتا ہوں کہ جو بھی گروپ اپنی ذات کے لیے اب کوئی پروجیکٹ لے کر آتا ہے اور اس پہ عوام الناس اور ملک کی بہتری نہیں ہوتی، وہ مافیاز ہیں۔ جب شوگر مافیاز کو الاؤ کیا گیا تھا کہ وہ کاٹن زون میں شوگر ملز لگائیں، تو اسی وقت کاٹن کی تباہی کا آغاز ہو گیا تھا۔ ہم 1.5 کروڑ بیل پروڈیوس کرنے والا ملک تھا، آج ہماری ساری ٹیکسٹائل انڈسٹری امپورٹڈ کاٹن پہ چل رہی ہے۔ آئی اگری ود یو 100%. مجھے ایک بریک کا کہا جا رہا ہے، بریک لیتے ہیں، بریک سے واپس آئیں گے، بات کریں گے این آئی اے کی کہ لاپتہ ان کے سینئر آفیسرز سائبر کرائم ونگ کے ابھی تک مسنگ ہے. نو ون نوز ویئر دے آر. ہم ایک ایسے دور میں رہتے ہیں جب پاکستان میں سائبر کرائم عروج پر ہے، اور سائبر کرائم کو روکنے والے افسران اپنے خلاف ہونے والے کرائم کو ہی نہیں روک پا رہے ہیں. افسوس کے ساتھ یہ کہنا کر رہا ہے کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی ابھی تک یہی انویسٹیگیٹ نہیں کر پائی کہ ان کے افسران کو کس نے اٹھایا، کیسے اٹھایا، اور برآمد بھی نہیں ہو پا رہے ہیں. ساتھ ساتھ ان کی بیگم جنہوں نے کمپلینٹ کی تھی عدالت میں، وہ بھی لاپتہ ہیں. ایک افسر کی بات نہیں ہو رہی ہے، اسلام آباد سے ایک افسر، راولپنڈی سے ایک افسر، گجرانوالہ سے کچھ افسر، جس طرح 5-6 افسر اس وقت غائب ہیں، لاپتہ ہیں. لوگ یہ سوچنے پر مجبور ہیں کہ فیڈرل انویسٹیگیشن ایجنسی NCCIA، نیشنل سائبر کرائم انویسٹیگیشن ایجنسی جو بن چکی ہے اب، کیا ہے ان کی پرفارمنس، کیوں یہ ہو رہا ہے؟ بہت ساری چہمگویاں بھی ایٹ دا سیم ٹائم ہو رہی ہیں. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ انہوں نے رشوت لی تھی، ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے. کچھ لوگ کہہ رہے ہیں انہوں نے آرڈرز نہیں مانے تھے اس لیے ان کا سافٹ ویئر اپڈیٹ ہو رہا ہے. یقیناً بہت ساری باتیں ہیں، لیکن ہمیں سوچنے کی ضرورت ہے کہ آج ہم دیکھتے ہیں کہ ہمارے انٹیریئر منسٹر علماء کرام سے ملاقاتیں کر رہے ہیں کہ ملک میں مذہبی انتشار پھیلانے کی کوشش کو ناکام بنایا جائے. اسی طریقے سے ہمیں سائبر کرائم کو بھی ناکام بنانا ہے، ختم کرنا ہے. لیکن اگر NCCIA کا اپنا یہ حال ہوگا تو کہاں سے ختم ہوگا سائبر کرائم؟ بیٹنگ کے اوپر انفلوئنسرز کو سزائیں دی جا رہی ہیں. بیٹنگ کی ویب پیجز، بیٹنگ کی جو برانڈز تھے ان کو تو پروموٹ ہمارے PSL نے بھی کیا ہے، PCB نے بھی کیا ہے، ان کو سزا نہیں ہوگی، وہ انٹچبل ہیں. ندیم قریشی صاحب آپ کا اوپینین اس کے اوپر سر؟ دیکھیں جتوئی صاحب بہت افسوسناک صورتحال ہے، لمحہ فکریہ۔ آپ 65% یوتھ کی پاپولیشن رکھنے والے ملک اپنی عوام کو، اپنے نوجوان کو کیا میسیج دے رہے ہیں؟ جن افسران نے یہاں سارے کرائم کو کنٹرول کرنا ہے، سائبر کرائم کو کنٹرول کرنا ہے، دیگر کرائمز کو کنٹرول کرنا ہے، جب وہ خود محفوظ نہیں ہے۔ آپ نے 3 خدشات کا اظہار کیا، یقیناً اس میں سے کوئی ایک تو خدشہ ٹھیک ہوگا، اور یہ جب افسران خود محفوظ نہیں ہوں گے، جس نظام میں عدل کے لیے منصف خود اپنے لیے عدل کا طلبگار ہو، جس نظام میں آپ جائیں کسی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر کے آفس میں، آپ کراچی میں دیکھ لیں، حیدرآباد، پورے پاکستان میں دیکھ لیں، جنہوں نے لوگوں کو تحفظ دینا ہے وہ بنکرز میں چھپ، وہ صرف اور صرف یہاں پورا نظام ٹی وی کی سکرین پر اچھا دکھا رہے ہیں۔ یہ تباہی ہے پورے نظام کی، یہ تباہی ہے عوامیان اور گورنمنٹ اداروں کے درمیان جو اعتماد کی فضا تھی اس کی، یہ تباہی ہے ہمارے نظام کے اوپر اعتبار کی۔ تو مجھے تو ایک عام پاکستانی کی حیثیت سے، بطور رکن اسمبلی بھی اور ایک بطور عام پاکستانی کی حیثیت سے، ہم ہر وقت یہ جو ہم روٹین میں گفتگو کر رہے ہوتے ہیں، آپ بلیو کریں، اراکین اسمبلی کہہ رہے ہوتے ہیں کہ یار کسی بھی وقت کچھ ہو سکتا ہے۔ اتنا عدم تحفظ ہے لوگوں میں اتنی بدگمانی ہے
किस तर्ज पर इस मुल्क को लेकर आगे चल रहे हैं। और नदीम साहब, एट द सेम टाइम हम देख रहे हैं पंजाब में मावराए अदालत कत्ल की बातें भी बहुत अब उरूज पे पहुंच चुकी हैं और बहुत एक नेगेटिव सेंटिमेंट क्रिएट हो गया उस हवाले से। देखिए साहब, पंजाब में एक जमाना था, पंजाब की पुलिस पाकिस्तान भर में, और उसकी रैंकिंग भी बेहतर थी, उसका काम भी बेहतर था, उसका डिसिप्लिन भी बेहतर था। मैं ये नहीं कहूँगा कि आइडियल हालात थे, लेकिन बाकी सूबों की निस्बत, क्योंकि केपी में भी दहशतगर्दी रही, बलूचिस्तान में भी मुस्तकिल हमारे दुश्मन ने हमें एक बड़े चैलेंज की तरह हमारे सामने रहा, और सिंध के हालात तो आप मुझसे बेहतर समझते हैं। लेकिन पंजाब की पुलिस को भी पिछले 3-3.5 साल में जिस तरह से पोलिटिसाइज किया गया है, अभी तो एक इंटरव्यू आजकल ऑन ईयर चल रहा है और बड़े लोग उसको देख रहे हैं, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने सब कुछ इस पे बता दिया है। और पंजाब में इस एक चीज ने यह साबित कर दिया कि हमारे पास निजाम अदल फेल होने के करीब है, बल्कि शायद फौत हो गया। ये बताएं नदीम साहब, ये बताएं ना कि एक इन्फ्लुएंसर है डकी भाई, उनको सजा हो जाती है क्योंकि उन्होंने बेटिंग वेबसाइट्स को प्रमोट किया। बीएसएल के अंदर एक सीजन के अंदर नहीं, कई सीजन्स के अंदर बेटिंग वेबसाइट्स को क्रिकेटर्स के जर्सी पे लगे हुए थे, लेकिन उनसे कोई सवाल नहीं कर सकता। पीसीबी इज अनटचेबल। शायद आप समझते हैं कि उनको भी सजा होनी चाहिए? अगर डकी भाई को सजा हो रही है तो फिर पीसीबी को भी पूछना चाहिए उनसे कि आपने कैसे ये पैसा ले लिया। यही तो आपका और मेरा हर उस मुहिब वतन पाकिस्तानी का अलमी है, यही तो हमारी ख्वाहिश है, हमारी चाह है कि इस मुल्क में इंसाफ सबके लिए हो। मैं आपको कई वेबसाइट्स बता सकता हूँ जो ताकतवर लोगों की है, जिनके लिंक्स हैं, जो इस पूरी चेन का हिस्सा है, इस पूरी माफिया का हिस्सा है, उनको कुछ नहीं कहा जा रहा। पूरे का पूरा निजाम सॉफ्ट टारगेट पे। इजाजत दें नदीम भाई, मैं मिर्जा इख्तियार बेग के सामने ये सवाल रखूं। बेग साहब, सवाल बड़ा जरूरी है। एनसीसीआईए के अपने अफसरान 3 शहरों से लापता हैं, एफआईए यही इन्वेस्टिगेट नहीं कर पा रही कि वो कहां हैं। कुछ लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट रिश्वत, कुछ लोग कहते हैं सॉफ्टवेयर अपडेट ऑर्डर नहीं माना। बेटिंग वेबसाइट्स को प्रमोट करने के लिए इन्फ्लुएंसर को सजा हो जाती है। पीएसएल के अंदर जर्सी के ऊपर बेटिंग वेबसाइट्स के लोगो लगे रहे, पीएसएल को कोई सजा नहीं दे सकता। ये निजाम मुल्क में चल पाएगा बेग साहब? ये दोहरा मेयार है बिल्कुल, और मैं नहीं समझता कि ये चीजें ना अवाम एक्सेप्ट करेगी और ना चलना चाहिए। जहाँ जमहूरियत है, जहाँ आप दावे करते हैं आज़ादी की, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर जो आवाज़ें बुलंद हो रही हैं और उन आवाज़ों का हमारे अब तक पहुँचना भी एक बड़ी कामयाबी है। इसी सिलसिले में कहा यह जा रहा है कि ये कोई इंक्वायरीज वगैरह के सिलसिले में उन लोगों को डिटेन वगैरह किया गया है और वो शायद इंफॉर्मेशन लेने के बाद वो रिलीज हो जाए। लेकिन लेकिन बेग साहब, मामला अदालत कत्ल पंजाब के अंदर बहुत बढ़ गया है, इसके ऊपर भी सीरियस कंसर्न है लोगों का। बड़े बड़े हाई प्रोफाइल केसेस, बड़े बड़े लोग दुबई से पकड़े गए और फिर पुलिस मुकाबले में मारे गए। देखिए, हाँ, पंजाब में मारवाए अदालत बहुत आम हो गया है और ये ऊपर से एक ऑर्डर आए हुए हैं जो अपनाए जा रहे हैं, और ये सिर्फ तहरीक लब्बैक के सिलसिले में भी देखे गए हैं। जबकि सिंध में आपको मैं एक बहुत खूबसूरत चीज बतलाने जा रहा हूँ कि कच्चे के डाकुओं को खत्म करने के लिए एक जामे पॉलिसी बनाई जा रही है मुज़ाकरात करने के बाद कि उनके हथियार किस तरह से हम गिरवाएं। आप बता रहे हैं कि कच्चे के डाकुओं को हम जो है मार नहीं रहे हैं, उनको बचाने के लिए ऑप्शन दे रहे हैं। सिंध के अंदर और पंजाब के अंदर जो है नेफे में गोलियां भी चल रही हैं और दुबई से अरेस्ट करके पुलिस मुकाबले में मारा भी जा रहा है। मावरा अदालत कत्ल है।